بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2 دن سے خواتین و حضرات سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ پنڈی کے ایک مولوی صاحب ہیں، عمر فیض ان کا نام ہے، انہوں نے اہل بیت اطہار کی شان میں جو گستاخی کی، بڑی شدید گستاخی تھی اور بڑی تکلیف دہ یہ بات تھی، اور یہ گستاخی اور یہ تکلیف دہ بات اور اس کا سلسلہ کوئی اس وقت سے شروع نہیں ہوا جو انہوں نے یہ بات کی، بلکہ وہ سلسلہ چند دن پہلے سے شروع تھا، جب حضرت خواجہ غریب نواز کی ربائی پر اعتراض کہ شاست حسین بادشاست حسین، یہ حضرت خواجہ غریب نواز کی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نہیں ہے، بلکہ کسی رافضی کی ہے، اور اس نوعیت کے بار بار اعتراضات، اور اس سے چند سال پہلے بھی انہوں نے اس نوعیت کی کچھ باتیں کی تھیں کہ حضرت علی نے جب حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اور وہ کعبۃ اللہ کے بت توڑنے والا جو واقعہ ہے سیرت کی کتب میں، انہوں نے کہا کہ وہ علی، اس سے مراد علی ابن ابی طالب نہیں بلکہ اور کوئی شخصیت ہے۔ علی ھذا القیاس اس نوعیت کا سلسلہ ان کا جاری و ساری تھا، لیکن اب انہوں نے حد ہی پھلانگ دی ہے، تو اس پر بہت سارے رد عمل آ رہے ہیں۔ ان کا جو جملہ تھا وہ گمراہی پر مبنی بھی ہے، اور اگر بادی النظر میں اس پر غور کیا جائے تو اس کو کفر پر مبنی بھی کہا جا سکتا ہے۔ بڑے محتاط انداز میں جو اصول فتاوی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر غور کیا جائے تو اس کو کفر پر مبنی بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اور علماء نے کہا ہے۔ جملے آپ لوگ سن چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ صحابی تو گمراہ، آل تو گمراہ ہو سکتی ہے معاذ اللہ، صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا حضور علیہ السلام کی نسبت۔ تو یہ ایک بہت بڑی جسارت تھی۔ اس پر خواتین حضرات بہت مختلف رد عمل آ رہے ہیں۔ میں اس پر ایک اصولی نقطہ اور بڑی بنیادی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے پاس جو ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ قرآن مجید نے قرآن کی نص اس حوالے سے ہمیں بتاتی ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یہ پورا لائے عمل ہے منصب نبوت کا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت آیات کے ذریعے، علم کتاب کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، ان کو پاک صاف بھی کرتے ہیں، اور ان کو حکمت کا علم بھی دیتے ہیں۔ یعنی جو کچھ ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کے لوگوں تک منتقل ہوتا ہے۔ اب عمر فیضی کی عبارت کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ کتنی بڑی جاہلانہ اور کتنی بڑی بے وقوفانہ حرکت ہے کہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ بالکل پہلی بات درست تھی کہ کوئی صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا جو حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہا، جس شخصیت نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا، اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اللہ اور اللہ کے رسول کے جملہ فرمودات پر، اصول و ضوابط پر قائم و دائم رہا، وہ صحابی ہے۔ اور کوئی صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا، کسی صحابی کی گستاخی بھی حرام ہے، یہ بالکل درست بات ہے۔ لیکن جو دوسری بات اس نے کی وہ بڑی گمراہ کن ہے۔ لیکن میں جو اصول سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پہلے حصے سے اخذ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ صحابی ہے، صحبت میں بیٹھا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے اس کو اس قابل کر دیا ہے، اس کے قلب کا، باطن کا تزکیہ، تصفیہ اتنا کر دیا ہے کہ ان سے متعلق ہم یہ قول کرتے ہیں کہ وہ کبھی گمراہی پر نہیں ہو سکتے، اور یہ بالکل درست بات ہے۔ اور کیوں نہیں ہو سکتے؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا، ان کو صاف ستھرا کیا، ان کے قلب و باطن کی اصلاح کر دی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کا تزکیہ نہیں کیا، اپنی آل کی قلب و باطن کی اصلاح نہیں کی، اپنی آل کے لیے وہ سب کچھ نہیں کیا جو صحابہ کرام کے لیے کیا؟ جو تعلیمات صحابہ کرام کو دی وہ اپنی آل کو نہیں دی۔ بالکل وہ تعلیمات جو صحابہ کرام کو میسر آئیں وہ حضور علیہ السلام کی آل پر بھی میسر آئیں، مگر آل پر اضافہ ہے کہ صحابہ کرام کو مطلق صحبت میسر آئی، مگر آل نبی میں حضور علیہ السلام کا پاک خون بھی شامل ہے۔ اعلی حضرت نے اس لیے تو کہا تھا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو صحابہ کرام کو جو ہدایت حضور کے ذریعے میسر آئی اس کی بنیاد پہ وہ گمراہ نہیں ہو سکتے، تو وہ ہدایت تو اہل بیت کو بھی میسر آئی اور آل نبی کو میسر آئی، لیکن اہل بیت میں اضافہ یہ تھا کہ اس محض ہدایت نہیں تھی، بلکہ اس ہدایت کے ساتھ ساتھ ان کی رگوں میں خون رسول بھی تھا۔ اب جو ہدایت صحابہ کرام کو باہر میسر آئی، جتنا وقت حضور علیہ السلام گھر سے باہر گزارتے تھے، مجالس میں گزارتے تھے، صحابہ کرام صحبت میں بیٹھتے تھے، تو کیا اہل بیت کو وہ میسر نہیں آئی؟ بلکہ جو اہل بیت کے مرد حضرات تھے وہ تو ان مجالس میں بھی بیٹھے ہوتے تھے جو مجالس باہر منعقد ہو رہی ہوتی تھی،
اور پھر علاوہ اس کے وہ اضافی وقت حضور گزارتے تھے جو گھر میں گزار رہے ہوتے تھے، پوری رات گزارتے تھے، گھر کے معاملات تھے۔ تو اہل بیت کو تو صحابہ کرام کی نسبت بدرجہ زیادہ وقت ملا، تو صحابہ کرام بے شک کبھی گمراہی اس میں نہیں آ سکتی، تو پھر اہل بیت میں تو بدرجہ اولا نہیں آ سکتی۔ تو یہ تو تھا اس اصول کے تحت کہ ہدایت کا منبر ذات رسول ہے، اور صحابی چونکہ صحبت رسول میں آیا لہٰذا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، تو آل رسول بدرجہ اولا گمراہ نہیں ہو سکتے چونکہ وہ صحبت میں بھی رہے، ان میں خون رسول بھی ہے، اور اس پر پھر نص قرآنی بھی وارد ہو رہی ہے۔ اور نص قرآنی کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ وہ امتیاز ہے اہل بیت اطہار کو جو دنیا کے ہر انسان پر ہے، کسی انسان، کسی طبقے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے متعلق بھی اس طرح کیٹاگوریکل ڈیفائن کر کے تعین کے ساتھ، تخصیص کے ساتھ کوئی آیت کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ کسی کچھ چند ایک نفوس قدسیہ کے بارے میں کیٹاگوریکل کوئی امتیاز قائم کر دیا گیا ہو، لیکن اہل بیت اطہار کے متعلق کی حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ حضور میرے گھر میں موجود تھے، حضرت علی آئے، حضرت فاطمہ آئی، حضرت امام حسن حسین آئے، حضور نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا اور دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیت، آیت نازل ہو گئی انما یرید اللہ، یہ وہ اہل بیت ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان سے ہر میل کچیل اور اس کو رجس کو دور کر دے۔ تو جن کے اندر سے رجس کو اللہ نے دور کیا ہے، اے جاہل مطلق انسان، تو ان کی نسبت رجس کی، ان کی طرف رجس کی نسبت کر رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے، یہ کفر بھی ہے، یہ گمراہی بھی ہے، یہ ایک دجل اور فریب بھی ہے، اور یہ اپنے دور کا ایک فتنہ بھی ہے۔ اس اصول کے سمجھنے کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ موصوف یہ بھول گئے کہ آل نبی ہی ہیں جن سے متعلق حضور نے فرمایا کہ وہ سفینہ نوح ہیں، جو ان سے دور ہو گیا، اس سفینے سے اتر گیا، وہ گمراہ ہو گیا، وہ جہنم میں چلا گیا۔ اس کے بعد آل نبی کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جو میرے آل کا بغض رکھے گا اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا، وہ یہودیوں کے ساتھ محشور ہوگا۔ آل نبی سے متعلق حضور نے فرمایا کہ میری، اور یہ کتنی سخت حدیث پاک، حضور نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی تخریج کی فتاوی رضویہ میں، حضور علیہ السلام نے فتاوی میری آل کا بغض رکھنے والا 3 حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا یہ منافق ہوگا، پھر آپ نے فرمایا یہ ولد الحرام ہوگا، پھر آپ نے فرمایا یہ ولد الزنا ہوگا۔ پھر کیا یہ نہیں یاد رہا حضرت کو کہ حضور نے فرمایا کہ دشمن اہل بیت رکھنے والا مقام ملتزم پہ کھڑا ہو اور کعبے کے غلاف کے اندر ہو اور صائم الدہر ہو اور نمازیں پڑھنے والا ہو، اس کے باوجود وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر آپ کو یہ حدیث نہیں یاد کہ حضرت ابن عباس سے متعلق کہ حضور کتنے حساس ہیں اپنی اہل بیت سے متعلق۔ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے پاس آئے اور اتنی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو قریشی ہیں یہ دوسرے لوگوں سے تو اچھے چہرے سے ملتے ہیں، لیکن ہم اہل بیت میں سے کوئی جاتا ہے تو اپنا چہرہ ایسے بنا لیتے ہیں کہ ہمیں جانتے نہیں۔ بس اتنی بات تھی۔ حضور علیہ السلام کا چہرے انور متغیر ہو گیا، فغاضب النبی، حضور غضبناک ہو گئے، اور حضور نے فرمایا اے عباس بن عبد المطلب، ان کو بتا دو کہ جب تک یہ تم اہل بیت سے میرے لیے اور اللہ کے لیے محبت نہیں کرتے، ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنے حساس ہیں، اور آپ ساری عمر آپ کو ہو گیا حضور علیہ السلام کے نام کا کھاتے ہوئے، اور آخر پہ آپ حرام خوری پہ اتر آئیں گے۔ پھر آپ کو یہ بھول گیا کہ حضور علیہ السلام نے کتنی سخت وعیدیں فرمائیں، بغض اہل بیت رکھنے والے کو مفعول تک فرمایا، اہل بیت کا وجود امت کے لیے امان قرار دیا۔ اس اہل بیت سے متعلق آپ نے یہ جسارت کی ہے، یہ یزیدی فکر کا تسلسل ہے، یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے، یہ قابل لعنت بات ہے جو آپ نے کی ہے۔ آپ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہ ہو کہ شعور بھی چھین لے اور سارا کچھ ضائع نہ ہو جائے، آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کی، حدیث نمبر 2637، حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو اس سے پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا۔ اگلے جملے غور طلب ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا اور جس نے آخری زمانے میں ہم اہل بیت سے جنگ کی، گویا وہ دجال کے لشکر کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ آخری زمانہ ہے اور آپ اہل بیت رسول کے ساتھ اپنی زبان کے ساتھ جنگ کر رہی ہیں، شرم آنی چاہیے ایسی بات کرنے والے کو۔ وہ کیا ایک شعر ہے جو پڑھا جاتا ہے کہ اور ظالم اور تم کو میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اور حضور کی آل سے متعلق ایسی جسارت، ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسی امتی کو جس کا یہ ایمان ہے کہ حضور کی صحبت میں بیٹھا ہوا تو کامل ہے، وہ بے شک ہے، اور جس کے اندر رگوں میں حضور کا خون ہے اور جس کو حضور نے خود پالا ہے اور جو حضور کی خود صحبت میں رہا ہے، یعنی صحبت کے ساتھ حضور کا جو نسب ہے وہ بھی اس کے ساتھ جڑتا ہے، وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت۔
الا باللہ العلی استغفر اللہ العظیم، یہ گمراہی والا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے سے ہمیں محفوظ رکھے، اس سے بائیکاٹ کریں، معاشرتی بائیکاٹ کریں، سوشل بائیکاٹ کریں۔ حرام ہے اس کی پیچھے سننا، اس طرح کے نظریات سے جب تک یہ بندہ تائب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔